नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 8वां पारा सूरत अराफ, आयत नंबर 11 to 70। लफ्ज़ी तर्जमा वलक़द और बेशक खलक़नाकुम पैदा किया हमने तुम्हें, सुम्मा फिर सव्वरनाकुम सूरतें बनाई तुम्हारी, सुम्मा फिर कुलना हमने कहा, लिल मलाइकति फरिश्तों से उसजुदू सजदा करो, लिया आदमा आदम को, फसजदू बस उन्होंने सजदा किया, इल्ला मगर इब्लीस ने, लम नहीं यकुन वो था मिनस साजिदीन सजदा करने वालों में। काला पूछा अल्लाह ताला ने, माँ मना आका किस चीज़ ने तुझे बाज रखा, अल्लाह के नहीं तसजुदा कि तूने सजदा किया, इस जब के अमर तू का मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। काला बोला, अना मैं खैरुन बेहतर हूँ मिन्हु इससे, इस्तग़फ़ार, खलक़तनी पैदा किया है तूने मुझे, मिन नारी आग से, व खलक़तहू और तूने बनाया है इसे, मिन तीन मट्टी से। काला फरमाया अल्लाह ताला ने, फ़हबित पस उतर तू, मिनहा इस जगह से, वमा पस नहीं यकूनु है, लका तेरे लिए ये कि ततकब्बरा कि तू तकब्बर करे, फ़ीहा इसमें, फ़खरुज पस निकल जा, इन्ना का बेशक तू मिनस सागिरीन जलीलों में से है। काला तो बोला, अंज़िरनी मुझे मोहलत दे, इला यौम युबअसून उस दिन तक के जब सब उठाए जाएंगे। काला फरमाया, इन्ना का बेशक तू मिनल मुंज़रीन मोहलत दिए जाने वालों में से है। काला तो बोला, फ़ाबिमा बस सबब इसके कि आगवाई तानी कि तूने मुझे गुमराह किया, ला अक़उदन्ना मैं ज़रूर बैठूँगा, मैं लहुम इनके सिराता का रास्ते पर तेरे मुस्तकीम सीधे, सुम्मा फिर ला आतियन्नहुम ज़रूर मैं आऊँगा इन पर, मिन बैनी इनके सामने से, बैनी ऐदीहिम व मिन खल्फ़िहिम और उनके पीछे से, व अन अयमानिहिम और उनके दाएं जानिब से, व अन शमाइलिहिम और उनके बाएं जानिब से, वला और नहीं ताजिदा तू पाएगा अक्सरहुम अक्सर इनमें से, शाकिरीन शुक्रगुजार। फरमाया अल्लाह ताला ने, और बिलाशुबा यकीनन हमने तुम्हारा खाका बनाया, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस वो सजदा करने वालों में से ना हुआ। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की कद्र मंज़िलत और इनकी फजीलत बयान करने के बाद बनी आदम को तंबीह की है कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस है, जो आदम की इब्तदाई आफरीनशी से इनके और इनकी औलाद के खिलाफ हसद की आग में जलता रहा है और इन्हें दीनी और दुनियावी तौर पर नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा, इसलिए इससे बचना लाजिम है। बहरहाल अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से मिट्टी से बनाया और इंसान की शक्ल देकर इसमें रूह फूंकी, तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे सजदा करें। चुनांचे सब ने बात मानी और अताअत की, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। फरमाया, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू सजदा नहीं करता जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया। इसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और तूने इसे मिट्टी से पैदा किया। फरमाया, फिर इससे उतर जा, क्योंकि तेरे लिए ये ना होगा कि तू इसमें तकब्बर करे, सो निकल जा, यकीनन तू जलील होने वालों में से है। अल्लाह ताला ने इब्लीस को मुखातिब करते हुए कहा, चूँकि तूने मेरे हुक्म की मुखालफत की है, इसलिए तू जन्नत से निकल जा, ये जगह अल्लाह के नाफरमानों के लिए नहीं है। अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में तकब्बर करने वाला एहतराम और ताज़ीम का नहीं, ज़िल्लत और ख्वारी का मुस्तहिक। क़ाला फरमाया, मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ा अमरतुका, इब्लीस फरिश्तों में से नहीं था, बल्कि ख़ुद कुरान की सराहत के बमूजब वो जन्नात में से था, लेकिन आसमान पर फरिश्तों के साथ रहने की वजह से इस सजदे का करने के हुक्म में वो भी शामिल था जो अल्लाह ने फरिश्तों को दिया था, इसीलिए इससे बाज़पुरस भी हुई और इस पर अताब भी नाजिल हुआ। अगर वो इस हुक्म में शामिल ही ना होता तो इससे बाज़पुरस होती, ना वो रांदा दरगाह करार पाता। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, यानी आग मट्टी से अफजल है, ये उसका कहना था इब्लीस का, और अफजल अपने से कम दर्जे को कैसे सजदा कर सकता है, ख्वाह इसका हुक्म देने वाला इसका परवरदिगार ही क्यों ना हो। इस तरह गोया शैतान ने वाज़िया हुक्म की मौजूदगी में अक्ली क़ियास से काम लिया। नतीजा ये हुआ कि दुत्कारा गया और इस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ।
ارشاد فرمایا سورۃ رحمان میں، اور اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہیں بتائی جا چکی ہے، یعنی مٹی۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یعنی تکبر کے بعد جنت میں رہنے کا شرف تیرے پاس رہنا ممکن ہی نہیں۔ یہی حال ہر تکبر اور غرور والے کا ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت اس یعنی اللہ کی ازار یعنی نیچے کی چادر ہے، اور کبریائی اس کی ردا اوپر کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ اس نے کہا یعنی ابلیس نے کہا، شیطان نے، کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ہر صورت ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں طرفوں سے اور ان کی بائیں طرفوں سے آؤں گا، اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ ابلیس نے کہا، اے رب مجھے مہلت دے، اس دن تک موت نہ دے جب تک کہ آدم اور اس کی اولاد قبروں سے اٹھائی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے فنا ہونے تک کی مہلت دے دی۔ ابلیس کا مقصد اولاد آدم کی کثیر تعداد کو گمراہ کرنا تھا تاکہ آدم علیہ السلام سے انتقام لے سکے، جن کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ جب اللہ نے اس کی بات مان لی تو اناد اور تمرد میں اور آگے بڑھ کر کہنے لگا، جب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے تو اب انسانوں میں چین سے میں نہیں رہنے دوں گا، ان کے در پہ ہو جاؤں گا اور انہیں تیرے سیدھی راہ یعنی دین اسلام سے گمراہ کروں گا، انہیں ہر طرف سے گھیر لوں گا، بھلائی سے روکوں گا اور برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا تاکہ وہ سرکشی پر اتر آئیں۔ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں سے اکثر لوگ ناشکری کریں گے، تیری عبادت نہیں کریں گے اور عقیدہ توحید پر قائم نہیں رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر خیر اور شر کے راستے پر میں بیٹھوں گا۔ یہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں ان کے ہر سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، خیر سے ان کو روکوں گا اور شر کو ان کی نظروں میں پسندیدہ بنا کر ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دوں گا۔ اسی کیفیت کا ایک منظر درج ذیل حدیث میں ملاحظہ کیجیے، یعنی سیدنا صبرہ بن ابی القافہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ شیطان ابن آدم کے لیے اللہ کے راستوں پر بیٹھ جاتا ہے، وہ اسلام کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور ابن آدم سے کہتا ہے، کیا تو اسلام قبول کر کے اپنے دین کو اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے باپ کے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا ہے؟ مگر ابن آدم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اسلام کو اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح شیطان راہ ہجرت پر بیٹھ جاتا ہے اور مسلمانوں سے کہتا ہے، کیا تو ہجرت کر کے اپنی زمین اور اپنے آسمان کو چھوڑ رہا ہے؟ مہاجر کی مثال تو گھوڑے کی سی ہے جس کی رسی کو دراز کر دیا گیا ہو، مگر مومن شیطان کی نافرمانی کر کے ہجرت کر لیتا ہے، پھر وہ مومن کے لیے راہ جہاد پر بیٹھ جاتا ہے، اس سے کہتا ہے، یہ تو بس نفس اور مال کی مشقت ہے، سو اگر تو جنگ کرے گا تو مارا جائے گا، پھر تیری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا اور تیرا مال تقسیم کر لیا جائے گا، مگر مرد مومن شیطان کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان یہ کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، یا اگر شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر غرق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر اس کی سواری اس کو گرا دے اور وہ فوت ہو جائے تو بھی اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے تمام جہات سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، شیطان کسی بھی طرف سے انسان پر مسلط نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح شام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے اور کبھی ان کے پڑھنے میں ناغہ نہیں کیا کرتے تھے،
اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیائی و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و امن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اور اپنے دین میں اور دنیا میں اور اپنے اہل میں اور مال میں عافیت اور سلامتی چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور میرے خوف اور پریشانی کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور میری دائیں طرف سے بھی اور میری بائیں طرف سے بھی اور میرے اوپر سے بھی، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے کی یعنی پاؤں کی طرف سے بھی اچانک کسی مصیبت میں ڈال دیا جاؤں۔ بہت خوبصورت دعا ہے، صبح شام کے اذکار میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں میں بھی یہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیں کس قدر چھوٹی سی دعا ہے، مگر اس کے کتنی زیادہ اس میں جو ہے وہ خیر کی طلب کی گئی ہے۔ تو یہی فائدہ ہوتا ہے مسنون دعاؤں کا، کہ وہ تھوڑی یعنی کم تعداد میں الفاظ ہوتے ہیں، مگر اس کے معنی بہت وسیع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے۔ بہت خوبصورت آیات، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔